محمد و آل محمد۔ دعا وارث سے زداری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعوذ علی مظہر العجائب تاجدہ نلکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 بعلی۔ صلوات بلند آواز سے۔ دو چار قدم آتے ہیں اگر آپ محسوس نہ فرمائیں۔ نظر اللہ نے حاضر حسین آئیں، بسم اللہ پڑھیں، صلوات بلند آواز۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال فی کلامہ المجید و خطابہ المتین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، جزاکم اللہ، نعرہ حیدری، زندہ و سلامت رہیں۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاہ صاحب سے لے کے ان کے بچے، بزرگ، پردادار، آپ سب کی حاضری وقت کا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تخصیص کے ساتھ مجھے آتے ہوئے بھائی نے دعا کا کہا ہے، صاحب حسین صاحب ہیں، مالک ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میرے اللہ مرنے سے پہلے روزہ شبیر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اربعین کے ایام قریب ہیں، ہر حسینی کا دل دھڑک رہا ہے۔ میرے بادشاہ جن کے پاس اسباب نہیں ہیں، سخی عباس کی بارگاہ کی حاضری کا واسطہ مالک سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ مولا میرے وطن کی خیر فرمائے، دشمن پاکستان کو نیست و نابود فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، وارث امن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ میرے نصیب کا یوں بخت مسکرایا ہے۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ دل چاہ رہا ہے، ایام ہیں اربعین کے، اور اربعین کے حوالے سے ہی مجھے ابھی بیٹھک میں کہا گیا کہ آپ نے جو کلام لکھا اسے ہی تلاوت کر دیں۔ میں ایک جملہ اس سے پہلے ہمارا بیٹا کہتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ کی بارگاہ میں نوکری پیش کرنی ہے۔ جو کبھی نہیں مرتا اسے حسین کہتے ہیں۔ شاباش، مولا عزت عطا فرمائے، بادشاہ عزت عطا فرمائے۔ حسینی ہاتھ نظر آنے چاہیے، چہلم کے ایام قریب ہیں، ہاتھ نظر آنے چاہیے مجھے۔ مولا عزت عطا فرمائے۔ سر تھینک یو۔ میں نے منت کی تھی باہر والے دوستوں کے اگر دو چار قدم اندر آ جاتے، مجبوری تھی، لیکن چلیں اب جہاں بیٹھ گئے وہیں رہیں، لیکن میرے ساتھ ضرور رہیے گا۔ میں نے عرض کی ہے، بسم اللہ میرا بزرگ، میں نے عرض کی ہے جو
کبھی نہیں مرتا اسے حسین کہتے ہیں۔ مجلس کب سے شروع ہے مجھے نہیں پتا، کب تک جائے گی یہ بھی نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ مجلس میں آپ کا اور میرا حصہ ہو جائے گا اگر آپ نے توجہ کی میرے دوسرے جملے پر، جو کبھی نہیں مرتا۔ ملنگ جی یہ دائیں بائیں سخی کے علمین لگے ہوئے ہیں، یہ علمین سامنے ہیں آپ کے، اور میں ان علمین کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کی اور اپنی عبادت میں اضافے کے لیے جملہ دہرانے لگا ہوں، جو کبھی نہیں مرتا اسے حسین کہتے ہیں، اور جو نہیں مرنے دیتا اسے عباس کہتے ہیں۔ شاباش، مولا عزت عطا فرمائے۔ کیا کہنے، جنہیں سمجھ لگی ہے میں کیا پڑھ گیا ہوں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی ہے۔ بادشاہ عزت عطا فرمائے، یہ جوانی سلامت رہیں۔ جو کبھی نہیں مرتا اسے حسین کہتے، جو نہیں مرنے دیتا۔ سر بیٹھے چاہے باہر رہی میرے ساتھ رہیے گا، جو نہیں مرنے دیتا اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے معجزہ آج بھی عباس کا، لوگ دیکھتے علم کو ہیں یاد حسین کو کرتے ہیں۔ بولو مہربانی کرو یار، مہربانی کرو یار، تھوڑا سا بولنا۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، بڑی مہربانی، کیا بات ہے یار، سلامت رہیں آپ۔ یہ معجزہ دیکھا ہے آج اپنی آپ نے، دیکھتے علم کو ہیں یاد حسین کو کرتے ہیں۔ یہ بزرگ، یہ بزرگ، وہ بزرگ، یہ بزرگ، یہ بزرگ، 4-5 بزرگ تو میری زد نظر میں آ ہی چکے ہیں، میں ان سے تائید کرواتا ہوں۔ لوگ بیٹے کو دیکھ کر باپ کو یاد کرتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے، کتنی کوئی داد دے گا اور اربعین یاد کر کے جس بندے کے سینے میں یا حسین کی صلاح ہے وہ بلند ہونی چاہیے۔ لوگ بیٹے کو دیکھ کے باپ کو یاد کرتے ہیں، آدم سے لے کے خاتم، خاتم سے لے کے آج، اور آج سے لے کے قیامت تک کی صبح تک اکیلا بیٹا ہے عباس، روزہ باپ کا ہے، علم عباس کا ہے۔ ہائے 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 ہائے، گل کر گیا میں۔ روزہ باپ کا ہے، ہاتھ عباس کا، علی کا مزار ہے، پرچم عباس کا ہے، عسکری کا مزار ہے، سر 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 پرچم عباس کا ہے، مولا تقی کا مزار ہے، پرچم عباس کا ہے، مولا نقی کا مزار ہے، پرچم عباس کا ہے۔ حد ہو گئی، حسین کا مزار ہے۔ سار اٹھاؤ یار، نوکر بولو غازی کے یار، مہربانی مہربانی مہربانی، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ پرچم عباس کا ہے۔ تو نے کبھی سوچا ہے کہ آج تک فطرت ہے نفی کی، یہ ہاتھ یوں کٹا، ادھر یوں کٹا، ہاتھ کی فطرت ہے، ہاتھ یوں جھکتا ہے، تنہا ہاتھ ہے عباس کا جب سے کٹا ہے۔ بولو مہربانی کرو یار، جب سے کٹا ہے تب سے اٹھا ہوا ہے۔ تو بول نہ بول، تیری اپنی مرضی ہے، تجھے ہاتھ غازی نے اٹھانے کے لیے دی ہے، جھکانے کے لیے دی ہے۔ اس لیے کائنات میں واحد مستور ہے غازی کی ماں، جسے دنیا بطول کہہ کے جانتی ہے۔ اس بطول نے ساری زندگی دو ہی چیزیں مانگی ہیں، یا علمدار مانگا ہے یا آزادار مانگا ہے۔ مولا عزت عطا فرمائے، بڑی مہربانی، یا علمدار مانگا ہے یا آزادار مانگا ہے۔ سخی عباس کے روزے پہ آج بھی عاصم، سخی عباس کے روزے پہ آج بھی عاصم، کنیز بن کے وفا کا طواف جاری ہے۔ سلامت رہیں، مولا عزت عطا فرمائے۔ سخی عباس کے روزے پہ آج بھی عاصم، کنیز بن کے وفا کا طواف جاری ہے۔ میں عبد ہوں مگر معبود کا کرم دیکھو، میرے نصیب میں شبیر کی زواری ہے۔ اللہ عزت عطا فرمائے۔ میں عبد ہوں مگر معبود کا کرم دیکھو، میرے نصیب میں شبیر کی زواری ہے۔ نبی کی لاڈلی جانے قیامت کی گلی جانے۔ بڑا مشرا سنا ہے میں نے، ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔
اور میں تمہیں بتاتا ہوں کون کہہ سکتا ہے مجھے یہ کافی ہے؟ نبی کی لاڈلی جانے، قیامت کی گلی جانے، علی والوں کو فرحت کا یہی احساس کافی ہے۔ کہے گی عرصہ محشر میں زہرا ہے جہاں والو، تمہیں قرآن کافی تھا، مجھے عباس کافی ہے۔ یاد سلامت رہے آپ، تمہیں قرآن کافی تھا، مجھے عباس کافی ہے۔ ایک مشکل مصرع عمار، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، داد نہیں آئے گی، جتنی توجہ آپ لوگ سن کی ہوئی ہے میں مصرع چھپانا نہیں چاہتا، آگے آنکھوں کے سامنے تو پڑے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ کون ہے عباس؟ احسان مانتا ہوں میں ام البنین کا۔ 60 سال کے بزرگ، 50 سال کے بزرگ، 40 سال کے دوست، یہ بزرگ 60 سال کے، 55 سال کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے مصرے کا اینگل دیکھنا میرا لال۔ احسان مانتا ہوں میں ام البنین کا، کیوں؟ کعبے کی طرف رخ نہ کیا گھر کو چھوڑ کر۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے، بادشاہ عزت عطا فرمائے۔ احسان مانتا ہوں میں ام البنین کا۔ واردی گل ہونی چاہیے، ہر بندے نو عباس دی ولایت نصیب بھی نہیں نا جی، ہر بندے نو پچھتا بھی نہیں کہ میں کی غازی پہ پڑھ رہا ہوں۔ احسان مانتا ہوں میں ام البنین کا، کعبے کی طرف رخ نہ کیا گھر کو چھوڑ کر، ورنہ میرا عباس بھی مولا علی ہی تھا، آتا میرا عباس بھی دیوار توڑ گا۔ یاد، ورنہ میرا عباس بھی مولا علی ہی تھا، آتا میرا عباس بھی دیوار توڑ کر۔ کون ہے عباس؟ کسر یزیدیت کو جہنم بنا دیا۔ یہ باہر والا محلہ ساتھی ہے نا؟ کسر یزیدیت کو جہنم بنا دیا۔ بھائی جان ایک لفظ ہے اپاہج، ڈسیبل، معذور، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، کسی نہ کسی چیز کے نقص کی امازگاہ کو معذور کہا جاتا ہے، اسے اپاہج کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کے حصے کا ٹوٹ جانا جسم سے، اسے اپاہج کہا جاتا ہے۔ لفظ اپاہج دیکھنا عباس نے کیا کیا ہے، کسر یزیدیت کو جہنم بنا دیا، بھڑکا دیا ہے آتش حل من مزید کو۔ دیکھا ہے تم نے غازی کے ہاتھوں کا معجزہ، غازی نے کر دیا ہے اپاہج یزید کو۔ ہائے ہائے ہائے، مولا عزت عطا فرمائے، بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ۔ دیکھا ہے تم نے غازی کے ہاتھوں کا معجزہ، غازی نے کر دیا ہے اپاہج یزید کو۔ جو بندہ باہر بیٹھا ہے وہ بھی، جو یہاں بیٹھا ہے وہ بھی، آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں۔ منافق ڈر کے مارے برسر مجلس نہیں آیا، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں۔ آہا، کیا کہنے، او غازی کے نوکرو، بولو حیدری، بادشاہ عزت عطا فرما۔ منافق ڈر کے مارے، بسم اللہ کرا، برسر مجلس نہیں آیا، اسے معلوم ہے اس فرش پر، بسم اللہ، ہائے ہائے ہائے، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں۔ کون ہے عباس؟ سر کسے کہتے ہیں عباس؟ یہ میرے سامنے پھول بکھرے ہوئے ہیں، مصرے چار ذہن میں آ گئے۔ عباس کو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، لکھنے کے لیے، عباس کو جاننے کے لیے کن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کردار نبی جرت حیدر پہ سجا دو۔ اوے بولو لاہور والو، گل سمجھ آ رہی ہے تو بولو یار، مہربانی کرو۔ کون ہے غازی؟ کردار نبی جرت حیدر پہ سجا دو، پھر حسن حسن عصمت زہرا میں ملا دو۔ اللہ عزت عطا فرمائے، کردار نبی جرت حیدر پہ سجا دو، پھر حسن حسن عصمت زہرا میں ملا دو، یا جذبہ شبیر گلابوں میں کھلا دو، معیار وفا کی کوئی تصویر بنا دو، مل کر یہی سرمایہ احساس بنے گا، جب غور سے دیکھو گے تو عباس بنے گا۔
مولا عزت عطا فرمائے. مل کر یہی سرمایہ یہ احساس بنے گا. جب غور سے دیکھو گے تو عباس بنے گا. کون ہے عباس؟ عباس ہے تقدیر کی ہیبت بھی حشم بھی. سر ہیبت حشم تقدیر کیا مشکل تھا؟ عباس ہے تقدیر کی ہیبت بھی حشم بھی. عباس سے قائم ہے وفاؤں کا بھرم بھی. آہا اللہ عزت عطا فرمائے. اللہ عزت عطا فرمائے. اللہ عزت عطا فرمائے. عباس ہے تقدیر کی ہیبت بھی حشم بھی. بیٹا بیٹھ جاؤ. عباس ہے تقدیر کی ہیبت بھی حشم بھی. عباس سے قائم ہے وفاؤں کا بھرم بھی. عباس ہے من جملہ ارباب کرم بھی. عباس کے ہاتھوں میں قلم بھی ہے علم. سلامت رہیں. اللہ عزت عطا فرمائے. بڑی مہربانی. عباس کے ہاتھوں میں یا علی یا علی زندہ رہے میرا لال. عباس کے ہاتھوں میں قلم بھی ہے علم بھی. یہ بھی کل 14 اگست گزری ہے. پرچم اٹھائے گئے ہیں. پرچم بلند کیے گئے ہیں. 25 دسمبر آئے گی. پرچم سرنگو ہو جائیں گے. یعنی قانون ہو گیا کہ پرچم کبھی اٹھتا ہے. شاباش شاباش شاباش. اللہ عزت عطا فرمائے. منبر کے 3 حصے ہوتے ہیں: عالم، ذاکر، شاعر. عالم کو سننا پڑتا ہے، ذاکر کا ساتھ دینا پڑتا ہے. ہم مسکین شاعر ہوتے ہیں، ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. ہاں برا نہ محسوس کیجئے گا. ہاں 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 اللہ دی قسم ہے. بڑے بندے یہو جے ہوندے نے سانو داد نہیں دیندے. پڑھ اسی رہے ہوندے ہیں داد سانو نہیں دیندے. نال دن کہنے واہ 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 بہت چنگا پڑھ رہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم پڑھیں ہمیں ہاں 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 اللہ عزت عطا فرمائے. ہم پڑھیں ہمیں ہمارا حصہ چاہیے. کردار نبی جرت حیدر پہ سجا دو، پھر حسن حسن عصمت زہرا میں ملا دو. یا جذبہ شبیر گلابوں میں کھلا دو. معیار وفا کی کوئی تصویر بنا دو. مل کر یہی سرمایہ احساس بنے گا. جب غور سے دیکھو گے تو عباس بنے گا. عباس ہے تقدیر کی ہیبت بھی حشم بھی. عباس سے قائم ہے وفاؤں کا بھرم بھی. بندہ منہ دے ہاتھ رکھے کہ میں عباس سننا آیا سی، میں عباس دا ٹکر کھادا سی. ہاتھ غازی دے دیتے ہوئے سن، ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا؟ میں بھی آ کے انہوں سلام کرا. عباس ہے تقدیر کی ہیبت بھی حشم بھی. عباس سے قائم ہے وفاؤں کا بھرم بھی. عباس ہے من جملہ ارباب کرم بھی. عباس کے ہاتھوں میں قلم بھی ہے علم بھی. اور غیرت کا یہ دریا کبھی رکتے نہیں دیکھا. یہ ایسا علم ہے جسے جھکتے نہیں. بسم اللہ کر رہا میں. مہربانی. یہ باہر والے بھی مجلس میں ہی ہیں. نعرہ کوئی نہیں آیا باہروں. اللہ عزت عطا فرمائے. میں نے اپنی ذاکری کے لیے نہیں آپ سے کہا نعرہ لگاؤ. غدیر میں محمد نے سکھایا تھا کہ جب بھی علی پڑھا جائے پیچھے والوں کو ساتھ بلاؤ. ہائے 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 ہاں کیا بات ہے. مولا عزت عطا فرمائے. ہاں 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 سلامت رہیں آپ. جب بھی علی پڑھا جائے. ہاں ہاں میں علی ہی پڑھ رہا ہوں. ہاں ہاں میں علی پڑھ رہا ہوں سر. آپ نے بے شک کہا ہے اور میں تو بزرگوں کی دعاؤں سے یہاں تک آ گیا ہوں. صفین میں علی نے کہا تھا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑنے جائے گا. حسن آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے. دونوں نے ہاتھ جوڑے. ہاتھ جوڑ کے کہا بابا ہم حاضر ہیں، میں جاؤں؟ حسین نے کہا میں جاؤں. علی نے فرمایا میرا اعلان غور سے سنو. میں نے کہا ہے میرا کون سا؟ شبر نے کہا میں آپ کا بیٹا نہیں. شبیر نے کہا میں آپ کا بیٹا نہیں. دونوں کا منہ چوم کے علی نے فرمایا تم مباہلے کے دن سے محمد کے ہو، میں نے غازی کی بات کی ہے. سلامت رہیں آپ. تم مباہلے کے دن سے محمد کے ہو، میں نے غازی کی بات کی. عباس میرا دل ہے. یہ ایک لطیف جملہ ہے. اسے ہر زیرو محسوس کرے گا. جات نہ بھی دے سکے تو خیر ہے لیکن محسوس ضرور کرنا.
علی نے ماتھا چوما عباس کا، ماتھا چوم کے فرماتے ہیں عباس میرا دل ہے کہ جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو۔ چلو خیر، جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو۔ بابا کیا حکم ہے؟ فرمایا عباس میرا بیٹا میرا دل ہے کہ تو لڑے۔ سر جھکا کے عباس فرماتا بابا دل میرا بھی ہے کہ میں لڑوں۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہو غازی کے نوکرو۔ علی فرماتے میرا دل ہے کہ تو لڑے، غازی کہتا دل میرا بھی ہے کہ تو لڑے۔ میں جدو مولا عباس پڑھنا نا جی تو میں مجمع نو کہنا ہونا وا غازی پڑھنا اور سننا ٹھنڈے بندے دا کام ہی کوئی نہیں، جلال سے پڑھنا پڑتا ہے، جلال سے سننا پڑتا ہے۔ میرا دل ہے کہ میں لڑوں۔ علی فرماتے پھر میری ایک شرط ہے۔ بابا حکم۔ فرمایا لڑنا یوں ہے دشمن کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ اوے اٹھاؤ یہ ہاتھ غازی کے دیو گے یار، اوے بولو غازی کے نوکرو یار، جو اربعین کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہو یار، جو لبیک یا حسین کہہ سکتے ہو وہ ہاتھ اٹھاؤ یار۔ علی فرماتے میرا دل ہے تو لڑے، غازی فرماتے دل میرا بھی ہے کہ میں لڑوں۔ علی فرماتے میری شرط ہے دشمن کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ سر جھکایا غازی نے، بسم اللہ، صلوات بلند آواز سے پڑھ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حیدری، بر محمد آل محمد صلوات۔ اللہ صلی علی محمد والے، بسم اللہ۔ اللہ عزتیں عطا فرمائے، اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے، حاسدین سے محفوظ فرمائے، دشمن کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ ہاتھ جوڑے غازی نے، فرمایا بابا پھر میری بھی ایک منت ہے۔ جی غازی، ابا اپنی دے، کبا اپنی دے، تلوار اپنی دے، رہوار اپنا دے، کمر بند اپنا دے، زرہ اپنی دے، نقاب اپنی دے۔ ماتھا چوم کے علی فرماتے ہیں ابا لے جا، کبا لے جا، تلوار لے جا، زرہ لے جا، کمر بند لے جا، دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ اوہ بولو مغل پورے والو یار، مولا عزت عطا فرمائے، جیئے سلامت رہیں، بادشاہ عزت عطا فرمائے، بادشاہ عزت عطا فرمائے، بڑی مہربانی۔ دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کی دعا ہے۔ ہائے ہائے، جو محمد کی دعا ہے، دعا نے دعا کو رخصت کیا۔ تھک گئے ہو تو چھڑ دئیے، کیا خیال ہے؟ دعا نے دعا کو رخصت کیا، دعا دعاؤں کے سائے میں دعا میں آ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بد نصیب بندہ ٹکری برباد کیتا اس بندے نے جنہوں اور سمجھ آئی تنے بولے ہیں۔ دعا دعاؤں کے سائے میں دعا میں آ، ظاہراً انسان تھا اندر سے حیوان تھا۔ غازی کے سامنے آیا، کہتا عباس پہلے مجھ سے لڑو پھر میرے بیٹوں سے لڑو، پہلے مجھ سے لڑو پھر میرے بیٹوں سے لڑے۔ عباس فرماتے بیٹے پیارے نہیں؟ کہتا پیارے ہیں۔ اچھے نہیں؟ اچھے ہیں۔ غازی کہتا تیرے نہیں؟ اوہ بولو یار، مہربانی کرو یار، ہاں 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 ہاں، بہت اچھا عزت عطا فرمائے، مولا عزت عطا فرمائے۔ کیا کہنے کیا کہنے، غازی کے نوکروں کیا کہنے، بیٹے پیارے نہیں؟ پیارے ہیں۔ اچھے نہیں؟ اچھے ہیں۔ تیرے نہیں؟ میرے ہیں۔ مولا فرماتا پھر موت کے منہ میں کیوں دیتا ہے؟ میں نے صرف آپ کے جملے کو نبھانے کے لیے بات شروع کر دی، ورنہ موضوع میرا اور تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ہم کھلتے چلے جاتے ہیں اور کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر موت کے منہ میں کیوں دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، پہلے مجھ سے لڑو پھر میرے ساتھ بیٹوں سے لڑو۔ غازی فرماتا چل ٹھیک ہے، تل تیرا شوق پورا کر دیتے، تیری اگر اتنی خواہش ہی ہے کہ پہلے مجھ سے لڑ
پھر میرے بچوں سے لڑ۔ عباس فرماتا ہے میری ہے پہلی لڑائی، میرے لڑنے کے ہیں 3 انداز۔ جیسے ہی عباس سے کہا نا میری ہے پہلی لڑائی، سر اٹھانا جو بندہ گھر سے عباس سننے آیا ہے، جیسے ہی عباس سے کہا نا میری ہے پہلی لڑائی، کہتا ہے پہلی لڑائی ہے؟ آپ نے تو خیبر بھی لڑی ہے۔ پیچھے رہ گیا یار، پیچھے رہ گیا یار، پڑھ گیا میں ساری مجلس۔ ہاں بادشاہ عزت عطا فرمائے، اللہ عزت عطا فرمائے۔ یہ ہاتھ سلامت رہیں جو عباس کے لیے اٹھے ہیں، کریم کربلا کی زری پہ مس ہو جائیں۔ بادشاہ بخت عطا فرمائے۔ پہلی لڑائی ہے، آپ نے تو خیبر بھی لڑی ہے، آپ نے تو بدر بھی لڑی ہے، آپ نے تو خندق بھی لڑی ہے۔ نقاب رخ سے ہٹا کے عباس نے فرمایا تو نے پہچاننے میں دیر کی ہے، ہوں علی پر چھوٹا۔ ہائے 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 کیا کہنے، بادشاہ عزت عطا فرمائے۔ ہوں علی پر چھوٹا، ہاتھ یہی رکھنا، میں تو تحفہ دینے لگا ہوں علی پر چھوٹا۔ کیا شرط تھی علی کی؟ دشمن کو پتہ چلا نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ جیسے اس نے کہا تیری پہلی لڑائی کہاں ہے؟ آپ نے خیبر لڑی ہے، آپ نے خندق لڑی ہے، آپ نے احد لڑی ہے۔ رخ پھیرا عباس نے خیمے کی طرف، علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی نے علی سے کہا بابا آپ کا پرانا دشمن مجھے لڑے بغیر علی مان گیا ہے۔ آہا کیا کہنے، کیا کہنے۔ بادشاہ عزت عطا فرمائے، بادشاہ عزت عطا فرمائے۔ سلامت رہے آپ، نعرہ حیدری، سلامت رہیں۔ بسم اللہ کرو۔ آپ کا پرانا دشمن لڑے بغیر علی مان گیا ہے۔ سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں۔ اللہ عزت عطا فرمائے۔ پچھلے سال آپ نے بڑا ساتھ نبھایا، آج آپ چلے گئے۔ میں نے بڑی بڑی مشکل باتیں آپ کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ اب شعر مصائب کا ہے، یہ بھی آپ کی آمد کی وجہ سے پڑھ دیا، ورنہ میں یہی مصائب کا ایک جملہ کہتا میرے بعد میں نہیں پڑھنا، میں چھوڑ جاتا۔ اب اس شعر کو محفوظ کیجئے گا، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں۔ میرا یہ شعر سننے سے پہلے میں تمہیں ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ ہاں بھائی علی، آج کتنی ہے سفر کی؟ 9 سفر۔ شہادت عباس کی کب ہوئی ہے؟ 10 محرم۔ زندگی بھر یاد رکھنا، آج 29 دن ہو گئے علی کی بیٹی کو بغیر چادر کے اور عباس کے۔ اللہ عزت عطا فرمائے، بادشاہ عزت عطا فرمائے۔ او دھیاں دے پردے ہوں، دھیاں دے پردے ہوں، مولا عزت عطا فرمائے۔ کیا کرم ہے تیری آنکھوں پر سخی حسین کی۔ آج 29 دن ہو گئے، او سلامت رہیں، جوانی مانے۔ علی کی بیٹی کو حیدر بغیر غازی کے، بغیر عباس کے۔ سجاد فرماتا جب شام سے زندان کی رہائی ہوئی ہے نا، اور مجھے ماں کی زخمی چادر واپس ملی ہے، امتیوں کا تو میں احسان مند ہوں نا، وہ ہمیں پرسہ دینے آئے ہیں، لیکن جو سید ہے اس کا سر پہ ماتم آئے، مجھے پتہ چلے مجمع میں سید بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کی قسم سجاد کہتا جب مجھے ماں کی چادر اور غازی کا سر واپس ملا ہے نا زندان سے رہائی کے وقت، سجاد کہتا میں فیصلہ نہیں کر سکا چادر زیادہ زخمی تھی یا سر زیادہ زخمی۔ او دھیاں دے پردے ہون، او دھیاں دے پردے ہون، مولا عزت عطا فرمائے، بادشاہ عزت عطا فرمائے۔ سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں، پھر ہو کے اشک بار کہا میں یتیم ہوں۔ سینے پہ ماتم کا سکو وہاں کرنا، غریبوں کا پرسہ ہے، امیر بن کے نہ تو آیا ہے نہ میں آیا ہوں، سر پہ ہو سکا تو وہاں کر لینا، زانوں پہ ہو سکا تو وہاں کر لینا۔ 40 کے ایام ہے، جو جا رہے ہو مبارک ہو، جو نہیں جا سکتے مالک انہیں لے جائے۔ پرسہ ایسے کرنا جیسے سیدہ چاہتی ہے۔ سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں، پھر ہو کے اشک بار کہا میں یتیم ہوں۔ ایمان کرب و بلا کے بن میں جب عباس ہے گرا، زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں، اور رو کے کہہ دیا میرا غازی اتر گیا، او میرا بابا مارا گیا، او میرا عباس مارا گیا، او میری چادر کا نگران مارا گیا،
میرے بچوں کا ماشکی مارا گیا، میری اماں کی دعا مارا گیا، اور شبیر کیا زورے کمر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ